بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ روافظ اور نیم روافظ بالخصوص مولوی اسحاق جھالوی اور مرزا محمد علی انجینئر اور ان کے فرقے کے لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کا، ان پر تبرے کا اور ان سے دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور مختلف روایات کو تروڑ مروڑ کر ان کے مفہوم و مطالب اپنی مرضی سے نکال کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ من جملہ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں کے الفاظ کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور گالیاں دینے کا ان کو حکم کرتے تھے۔ اس حوالہ سے مسلم شریف کی جو روایت پیش کی جاتی ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو الفاظ فرمائے کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا کہ آپ ابو تراب یعنی حضرت علی پر سب نہیں کرتے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے اور بتایا کہ یہ فضائل میرے سامنے ہیں۔ بہرحال یہاں پر روافظ نیم روافظ کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں جی، سب کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینے سے۔ حالانکہ سب کا معنی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا معنی ہر جگہ پہ گالی دینا ہی ہو، سب کے کئی معنی ہیں۔ اگر سب کا معنی ہر جگہ پہ گالیاں دینا ہے، اب مرزا محمد علی انجینئر اس چیز کو جو ہے وہ یہ کہہ کر کہتا ہے کہ جناب اب معنی بدل دیے ہیں، تو سب کا معنی گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کا معنی لا محالہ گالی ہی ہے۔ تو میں چند ایک روایات پیش کرتا ہوں جن کے اندر لفظ سب استعمال ہوا ہے۔ اگر معاذ اللہ سب کا معنی صرف گالی ہی کیا جائے تو پھر بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4033، اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں فَاسْتَسَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ اب اگر سب کا معنی گالی دینا ہے تو ایسا معاذ اللہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا اور رسول اللہ کے چچا کو معاذ اللہ گالیاں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی کے چچا حضرت عباس نے حضرت علی کو گالیاں دی۔ حالانکہ یہ معنی قطعاً نہیں کیا جائے گا، سب کا معنی تنقید بھی ہوتا ہے، سب کا معنی اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، سب کا معنی جو ہے وہ چھڑکی دینا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی یہاں پر گالیوں والا کیا جائے تو معنی بڑا خطرناک نکلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6361، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٌ صَبَبْتُهُ، اے اللہ جس مومن کو بھی میں سب کروں، اور آپ علیہ السلام نے ساتھ دعا کی اس کے لیے کہ فَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ قربت بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اب اگر معاذ اللہ اس کا معنی سب ہو تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوگا کہ اللہ میں جس کو گالیاں دوں اس کے لیے تو جو ہے اس کو قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنا دے؟ تو یہ معنی قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہاں سب کا معنی تنقید ہوگا، سب کا معنی ڈانٹ اور جھڑکی ہوگا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5935، اس میں الفاظ ہیں فَسَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والموصلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ اور موصلہ پر سب کیا۔
تو یہاں بھی یہ پتہ چلا کہ سب کا معنی جو ہے گالی نہیں ہے، سب کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح یہاں پر سب کا معنی ان تین روایات میں، بخاری شریف کی جو روایات ہیں یہاں سب کا معنی گالی نہیں کیا جائے گا، اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، اس کا معنی گالی قطعاً نہیں ہوگا، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، اس کا معنی یہ ہے کہ ما منعک ان تخطئہ فی رأیہ و اجتہادہ، کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہاد اور رائے میں ان کو مخطی یعنی خطا پر قرار دینے سے۔ تو یہاں پر گویا کہ ایک گنا تنقید کا معنی ہے یا ایک گنا اختلاف رائے کا معنی ہے، اور چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی اختلاف تھا اور وہ اپنے اجتہاد کو درست سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر ہیں، تو یہ اس کا معنی امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے تشریف لائے تھے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوفہ کے گورنر تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوفہ کے گورنر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفہ کے لوگ جو تھے وہ حضرت علی پر سب کیا کرتے تھے۔ مجمع الزوائد کے اندر روایت ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 173 ہے، اور حدیث نمبر 13739 ہے کہ اہل کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کیا کرتے تھے، چونکہ بالخصوص جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو بہت سارے لوگ جو خوارج تھے وہ وہاں سے اٹھ کر نہروان کی طرف چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اشرکتا فی اللہ الرجال، اور اسی طرح یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں وہ کھڑے ہو گئے اور حضرت علی پر معاذ اللہ کفر تک کی حضرت کا فتویٰ لگایا اور حضرت علی کی تکفیر تک کی، انہوں نے حضرت علی کو مشرک تک کہا۔ تو گویا کہ یہ لوگ سب کیا کرتے تھے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کوفہ سے تشریف لائے تھے، اور کوفہ کے لوگ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کیا کرتے تھے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ آپ بھی کوفہ سے آئے ہیں، ما منعک ان تسب ابا تراب، آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے، یعنی سارے کوفہ والے حضرت علی پر سب کرتے ہیں، تو آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ آپ حضرت علی پر سب کریں؟ تو اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل